بیٹیوں بھائیوں کی موت سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اگلے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک آدمی نے اعلان کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کا کام مکمل ہو جانا چاہیے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا کوئی آدمی مدینہ میں باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جروح میں جہاں ان کے لشکر کا پڑاؤ ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں تو تمہارے جیسا ہی ہوں، مجھے معلوم تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھے اس چیز کا مکلف بناؤ جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس میں تھی اور میرے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی، اور میں انہی کے پیچھے چلنے والا ہوں، اپنی طرف سے نہیں چیزیں گھڑانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت امت میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو کوڑے کی مار یا اس سے بھی کم ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو۔ غور سے سنو، میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے، جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے تم لوگ الگ ہو جاؤ، کہیں میں تمہارے کھالوں اور بالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ تم لوگ صبح اور شام اس موت کے منہ میں ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہ کب آ جائے۔ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب بھی تمہاری موت آئے تو تم اس وقت نیک عمل میں لگے ہو، اور تم ایسا صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہو، لہذا جب تک موت سے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے موت کو بھلا رکھا ہے اور اپنے اعمال دوسروں کے لیے کر دیے ہیں، لہذا تم ان جیسے نہ بنو۔ خوب کوشش کرو اور مسلسل کوشش کرو، اور سستی سے کام نہ لو بلکہ جلدی کرو، کیونکہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے، اور اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ لہذا موت سے چکنے رہو، اور آباؤ اجداد، بیٹیوں اور بھائیوں کی موت سے عبرت حاصل کرو، اور زندہ لوگوں کے ان نیک اعمال پر رشک کرو جن پر تم مردوں کے بارے میں رشک کرتے ہو، یعنی دنیاوی چیزوں اور زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو۔